ہم نے ایک اور واقعہ دیکھا، ان کو ISI کے سیف ہاؤسز میں ٹارچر سیلز میں رکھا گیا ہے۔ میں تو معید سے بڑے عرصے سے باتیں کرتا تھا، میں تو اس کو 10 مہینے سے کہہ رہا ہوں فور ٹریزن اگینسٹ پاکستان اس کو لٹکایا جائے، چاہے یہ 82 سال کا ہو یا نہ ہو، تو آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، آپ کی عزت بھی شاید بچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین دیگر ممالک میں بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ، آپ کے کامنٹس اور کرٹیسزم کا بہت شکریہ، اور میرے پیٹرنز کا بھی بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی۔ ناظرین آج تھوڑا سا میں ایک ذرا اسٹریٹجک ویو لینا چاہ رہا ہوں، اس سے کہ حالات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن ہوا، ارشد شریف کا قتل ہوا، عمران خان کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، اعظم صفاتی کا ٹارچر، گل کا ٹارچر، اور پھر ہم نے ایک انتہا دیکھی ایک اس جنگ کی، جب کہ ایک قسم کی زمان پاک پر ایک اٹیک کیا حکومت کی فورسز نے۔ پولیس ان کے ساتھ شامل تھی، رینجرز بھی اس میں شامل تھے، اور ایک بالکل جنگ کا سما بن چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور واقعہ دیکھا جو کہ بہت ہی شرمناک تھا۔ وہ تھا کہ اسی زمان پاک کے گھر پہ، جس کے اندر عمران صاحب کی وائف تھیں اور ان کے خاندان کے اور لوگ تھے، اور ان کے جو اہلکار تھے اور کچھ لوگ پیچھے تھے وہ رہ گئے تھے، تو ایک ریڈ مارا گیا، جیسے کہ دشمن کے کیمپ پہ آپ ایک ریڈ مارتے ہیں کہ وہاں سے جا کے آپ نے جو کچھ ان کو بغیر ان کو پتہ نہ ہو کہ آپ آ رہے ہیں، اور گھس جائیں اندر، تباہ برباد کریں، چوری کریں، اٹھائیں چیزیں۔ یہاں کچھ اور مقصد تھا کہ جی ہتھیار نکالنے ہیں، چراب نکالنی ہے، کیونکہ سامنے سب ان کا کھل گیا۔ پھر عمران کا اسلام آباد جانا، بالکل مکمل تیاری تھی اس کو اریسٹ کرنے کی یا مارنے کی، وہ نہیں ہو سکا، اور بہت زیادہ تشدد لوگوں کے اوپر، بہت زیادہ بربریت، فوج کے چند 100 افسر، کچھ لوگ کہتے ہیں ہزاروں میں افسر ہیں جن کو اریسٹ کر لیا گیا ہے پچھلے ایک سال میں، 10-11 مہینے میں۔ ان کو ISI کے سیف ہاؤسز میں ٹارچر سیلز میں رکھا گیا ہے، اور ادھر بہت زیادہ ان کو ٹارچر ہو رہی ہے۔ میرے پاس جو خبر آپ کو دی تھی لیفٹیننٹ کرنل نوید خان کی، SSG کے جو تھے، فارمر ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اپنی کمپنی چلاتے تھے، ان کا ٹارچر، ایک آدمی کو ملیشیا جو بھاگا ہوا تھا اس کو وہاں سے ابڈکٹ کر کے لائے، اسٹریچر پر بٹھا کے یہاں لائے، اس کو 8 مہینے بند رکھا، اس کی بیوی پھرتی رہی کہ بھئی یہ کہاں ہے، اور بے پناہ اس قسم کی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر بالکل ایک وحشیانہ ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے، وہ اس کو ایک بڑا ایک مذاقہ خیز اس کو یہ ٹرن دے رہے ہیں۔ یہ پولرائزیشن، یہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی ملک میں جو ہے نا عمران نے دراڑ ڈال دی ہے، وہ عمران کی بلیم کرتے ہیں کہ عمران کی وجہ سے پولرائزیشن ہوئی۔ ان کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ ہوئی کیوں ہے، یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت جو انتہا سے زیادہ نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو فوج کے جرنیلوں سے، اور اس سے انڈائریکٹلی فوج سے بے تحاشا نفرت ہے، مطلب دل کے اندر زہر ہے جو کہ کسی بھی وقت نکل سکتا ہے۔ اور یہ انہی کے بھائی بہن ہیں جو کہ فوج میں ہیں، انہی کے گھروں سے ہیں پنجاب کے زیادہ تر لوگ، پٹھانوں کے بھائی بہن۔ اگر ان کو اتنی نفرت ہو گئی ہے اپنے اس ادارے سے جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو کہ ملک کو بچائے گا، ایک تو یہ، پھر جو انتہا سے زیادہ نفرت ہو گئی ہے سیاستدانوں سے، مریم سے، بلاول سے، نواز سے، شہباز سے، یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے، گھروں سے باہر نہیں جا سکتے۔ رانا ثناء اللہ، مجھے بازار میں کسی نے کہا کہ وہ کوئی بازار میں نہیں جا سکتا، مریم باہر نہیں نکل سکتی، اس کو اتنا خوف ہے۔ اب وہ گئی ہے قطر، کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف قطر آیا ہوا ایک جہاز گیا تھا اس کو لینے کے لیے لندن، مجھے نہیں پتا اتنی کنفرمڈ ہے، لیکن سنا یہ ہے کہ وہ نواز سے ملنے گئی ہے، یا تو نواز آیا ہے قطر، یا یہ قطر پہنچ کے پھر لندن جائے گی اور اس سے صلاح مشورے کرنے کے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ اس وقت ماحول ہے جو ایک پاکستان، ہم نے ایک اب جنگ کا سما سب بنتا جا رہا ہے۔
تو یہ کیوں ہوا میری نظر میں جی، اور عام طور پہ سب لوگوں کی نظر میں یہی ہے کہ جو پچھلے 65 سال خاص طور پر 1958 کے بعد جب ایوب نے مارشل لا لگایا اور آج تک یہ 65 سال ہیں ہمارے، اور اس میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میں یاد دلاتا ہوں 61 سال 6 مہینے اس پہ دو گروہوں نے حکومت کی ہے، فوج نے یا کرپٹ پولیٹیشن نے یا دونوں نے مل کے، یہ اس کے علاوہ اور کسی تیسری فورس لینے کی سوائے 3.5 سال ہمارے جو ہے 2018 اگست سے لے کر اپریل 2022 تک جو کہ پی ٹی آئی نے کی۔ تو لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جتنی یہ اس وقت جو لوٹ ہے، پلنڈر ہے، ریپ ہے، پلیج ہے، جو ہماری غربت ہے، جو ہمارے اوپر جو اتنا بڑا ایکسپلائٹیشن ہے ایک خاص قسم کے گروہ کی، وہ ان دو گروہوں کی وجہ سے، یا فوج کی وجہ سے یا ان سیاستدانوں کی وجہ سے یا ان کے گٹھ جوڑ سے۔ اور اب لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان دونوں نے مل کے جو حکومتی باقی ادارے جس کے اندر سب سے زیادہ جو تھا ہماری عدلیہ، اس کو ساتھ ملایا، اس کو کرپٹ کیا، اس کو کمزور کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو باقی ادارے ہیں، پولیس ہوگی، آپ کی بیوروکریسی ہوگی، ساروں کو بتدریج کمزور کرتے گئے، اور یہ اس سٹیج پہ اب آ گئے کہ اب تو کسی کو کوئی شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے ایک آدمی کو قتل کیا، اور اس قتل کا الزام آپ جو ہے ایک وزیر اعظم جو کہ وہاں ہے ہی نہیں اس کے اوپر لگا دیں، اور پھر تیسرے دن کہیں نہیں جی قتل نہیں ہوا، یہ ایکسیڈنٹ میں مرا ہے۔ مطلب عثمان انور جیسے جو ڈی آئی جی آ گئے، یا لیاقت ملک آئی جی جو ہے، جو لیاقت ملک ڈی آئی جی ہے، پرانا فوجی ہے، 96 لانگ کورس کا ہے، یا میرے لارنس کالج کا جو گیلین ہے انٹر 1989 کا ظفر اقبال، جس نے یہ اتنا مطلب کہ میں تو شرم سے پگھل گیا جب مجھے پتا چلا کہ یہ گیلین ہے۔ ہم بڑے اپنے آپ کو فخر کرتے تھے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں، ہم صاف ہیں، اور اسی کا ایک کلاس فیلو ہے جو کہ اس وقت آئی ایس آئی کے اندر ڈی جی پی ہے، ڈی جی پرسنل ہے، کاشف آزاد، شکل سے تو بڑا بھلا لگتا ہے۔ اور میں نے کہا یار یہ کیوں کر رہے ہیں، کاشف اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں؟ تو مجھے کہا ہاں سر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ہماری بڑی کامریڈ شپ ہوتی ہے گیلینز کی۔ میں نے کہا یار کامریڈ شپ ہوتی ہے لیکن ملک کو تو بیچنے کے لیے نہیں۔ تو یہ جو اتنا تباہ ہو گیا ہے یہ ذہن ہمارے ملک کا کہ کوئی کسی کو اچھے برے میں تمیز نہیں رہی، اور ہمارے جو فوج کے افسر خاص طور پر سینئر جنرلز جو ہیں، اور جو ہماری سینئر بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے اور عدلیہ ہے، اس میں بہت چند لوگ ایسے رہ گئے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آنےسٹ ہیں، کمپیٹنٹ اور دلیر ہیں، بہت کم، بیکاز اگر وہ ہوتے تو ہماری آج کل حالات ایسے نہ ہوتے۔ تو جی اب ان کے ساتھ انہوں نے پارٹنر کیا اور تباہی اور بربادی مچائی۔ دیکھیں جی، ملک جب تباہ ہوتا ہے یا ادارہ جب تباہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ وہاں غلط لوگ لے کے آتے ہیں اس کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پھر جتنے پالیسیز، پروسیجر، سسٹم ہے، وہ جو اگر اچھے بھی سسٹمز ہوں ان کو بھی آپ توڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ایڈہیر نہیں کرتے، ان کے اوپر آپ چلتے نہیں ہیں، تو وہ ان کی وقت کوئی رہتی نہیں۔ سب سے بڑا نقصان اس ملک کو کیا ہوا ہے؟ عدلیہ تو تباہ ہو گئی، بیوروکریسی بھی تباہ ہو گئی، پولیس بھی تباہ ہو گئی، سب تباہ ہو گئے۔ جو ایک ادارہ تھا جس کو ہمیں لگتا تھا کہ یہ پاکستان کو بچائے گا، اس میں آنےسٹ لوگ ہیں، ابھی تک اس کے اندر جو غدار نہیں ہیں، بیکاز میں جو پولیٹیشنز ہیں ان کو میں غدار سمجھتا ہوں، میں شریف کو، نواز کو، شہباز کو، حمزہ کو، مریم کو، بلاول کو، زرداری کو، یہ سب غدار ہیں، ان کو ملک کا کوئی ذرا سا بھی شوق نہیں، ان کو صرف ان کا خدا پیسہ ہے۔ لیکن ہم سمجھتے تھے کہ فوج میں اس طرح نہیں ہے، ہمیں بڑا فخر تھا اپنی فوج کو۔ اس فوج نے اپنے سسٹم کو ایسا تباہ کیا، اس کے اوپر کے جرنیل جب ان کو منہ کو خون لگنا شروع ہوا، اور یہ 1958 سے لگنا شروع ہوا ایوب کے زمانے، دیکھ امیجن کریں ایوب 51 میں بنایا کمانڈر ان چیف، 1969 تک یہ صدر رہا، اس نر کے بچے نے 18 سال طاقت اس کے پاس تھی، 51 سے 1951 سے کمانڈر ان چیف، 69 تک پریزیڈنٹ، 18 سال ایک فوجی جرنیل۔ پھر یایا
لیکن ضیاء اور مشرف کے جو زمانے تھے نا جی، ان دونوں نے ان سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پاکستان فوج کو، سب سے زیادہ نقصان. ان کی آپ کو اچھی بات سمجھ لیں کر لیں، لیکن نقصان جو انہوں نے پہنچایا، فوج کے پاس پیسہ بہت آیا، ادھر اس میں آیا جب وہ جنگ چل رہی تھی رشیا والی، یو ایس ایس آر والی، ادھر آیا وار آن ٹیرر، پیسہ آیا فوج میں، دبا کے انہوں نے عیاشیاں کی، اور آئی ایس آئی بہت زیادہ طاقتور ہو گئی، اور آئی ایس آئی نے پورے اپنا ٹینٹیکلز پھیلا دیے پورے ملک میں. اور مشرف کے زمانے کے بعد سے یہ میجر سے لے کر جرنیل تک جو پلاٹ دیے ہیں، انہوں نے یہ جو رشوت دی گئی ہمارے فوجی افسروں کو کہ چپ رہو، پلاٹ لیتے جاؤ، ہماری بات مانتے جاؤ، آگے بڑھو، دوسرا پلاٹ، آگے بڑھو، تیسرا، 6 8 10 پلاٹ، لیفٹیننٹ جنرل بن جاؤ تو نوابی ہی نوابی، بادشاہی ہی بادشاہی، کوئی تمہیں نہیں روک سکتا، کوئی ادارہ نہیں روک سکتا، کوئی قانون تمہیں نہیں روک سکتے، کوئی عدالت تم کو نہیں پوچھ سکتا، کوئی سیاستدان تم سے جوابداری نہیں کر سکتا. پوری ٹوٹل ڈومینیشن ایک مافیا ہے، پاکستان آرمی کے جنرلز ایک مافیا ہے. مجھے کسی نے آج معید پیرزادہ کا بھیجا، جو انہوں نے بڑے دکھ بڑے انداز میں کیا، تو میں تو معید سے بڑے عرصے سے باتیں کرتا تھا، میں تو اس کو 10 مہینے سے کہہ رہا ہوں. تو یہ جب پاکستان بھی ہوتا تھا میں کہتا تھا معید سورس آف پاکستان پرابلم از دی آرمی چیف اینڈ دی انبریڈلڈ پاور آف دی آرمی چیف، اور یہ جو پرکس اینڈ پریویلیج آف دی ہائی کمانڈ ہے، یہ 27 لیفٹیننٹ جنرل اور 144 جو میجر جنرل ہیں، یہ پاکستان کے کینسر ہیں. ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، ان کو رشوت لگی ہوئی ہے، ان کو پلاٹوں کا نشہ ہے، ان کو اپنی پاور اور پریویلیج کا نشہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اور یہ کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے جن کو ہم کہتے تھے نا ذرا کہ جی وہ ذرا اچھے افسر ہیں، جی اچھے آرمی چیفز ہیں، اسلم بیگ نہیں تھا. اسلم بیگ تو مورلی بھی کرپٹ تھا اور فائنینشلی بھی کرپٹ ہے. اس کے اگر آپ تھائی لینڈ کی کہانیاں سن لینا اس کے سٹاف آفیسر سے، اور بائی دا وے اس کا جو پرنسپل سٹاف آفیسر پی ایس او ہوتا تھا، جب شاید ایم ایس کہتے ہیں، وہ اجاز امجد تھا. اور اجاز امجد کی بھی میں اگلے ویلاگ میں بڑی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس آدمی نے، واحد اس آدمی نے کس طرح مینوپولیٹ کیا باجوہ کو آرمی چیف بناتے ہوئے، اور پاکستان کی غرق ہونے میں اس اجاز امجد کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. اور جب بھی کبھی ٹرائی ہوگی انشاءاللہ تعالی اجاز امجد کو بھی ٹرائی کیا جائے گا فور ٹریزن اگینسٹ پاکستان، اس کو لٹکایا جائے، چاہے یہ 82 سال کا ہو یا نہ ہو. اور یہ بہت بہت ہی گندا آدمی، اس سے مطلب ویسے گندا نہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، دوستوں کے بڑے، پاکستان کے لیے بڑا ظلم کیا. تو میں بات کر رہا تھا جو اچھے آرمی چیفز ہیں، اس کے اندر ہمیں 2 3 ہی نام آتے ہیں، کرامت، جنرل کاکڑ اور جنرل آصف نواز. انہوں نے بھی فوج کو ریفارم نہیں کیا. یہ بھی فوج اسی طریقے سے جو کہ ایک بدماشیہ سی بن گئی تھی، ایک مافیا بن گئی تھی. جنرل کاکڑ نے اچھے آدمی تھے لیکن کوئی ریفارم نہیں کی کہ یار یہ میں غلط افسر اوپر نہ آئے. جنرل آصف نواز نے بھی نہیں کیا، جنرل کرامت نے بھی نہیں کیا. انہوں نے ایک بات نیشنل سیکیورٹی کی، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں، تو وہ ریزائن کر گئے. اس کے بعد تو رائل بہت ویک، ایکسٹریملی ویک، کیا نہیں کمپرومائز تھے، بریلینٹ تھے لیکن کمپرومائز تھے، بہت زیادہ کمپرومائز تھے. تو میں زیادہ نہیں بات کرتا. اور باقی اب باجوہ اور یہ اس کے بعد عاصم. تو بتدریج جب یہ پلاٹوں کا کلچر ہوا اور یہ لمبی ایکسٹینشنز نے آرمی چیفز نے اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے، 12.5 سال ضیاء رہا، 9 سال موصوف مشرف رہے، کیانی صاحب 6 سال رہے، باجوہ 6 رہا. ان لوگوں نے اپنے جرنیل وہ پروموٹ کیے جو ان کی سوچ رکھتے تھے، ان جیسے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے. شاید ان میں سے کوئی اچھے بھی ہوں جو کہ کرپٹ نہیں تھے، لیکن وہ برات اتنی تھی کہ زپ بولنے کی جرت بھی نہیں. اور جب بولنے کی جرت نہیں تو آپ کا جو سپہ سالار ہے جو مرضی کہہ دے آپ کریں. تو اس کی وجہ سے باجوہ نے کر سکا جو کیا. تو یہ فوج تباہ ہو چکی ہے، اس فوج کا سسٹم تباہ ہو چکا ہے. اس وقت جو 27 لیفٹیننٹ جنرل ہیں، بڑے بڑے جنرلوں کے، بریگیڈیئروں کے بیٹے ہیں، بڑے بڑے اچھے خاندانوں سے آئے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ یہ عاصم کے جو پاگل پنا ہے اس کو روکے. اس لیے یہ انڈیویجولز کا پاگل پنا ہوتا ہے. 71 میں انڈیویجولز تھے 2،
ایک بھٹو پاگل تھا، پاگل نشے میں، پاور کے نشے میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیشنل اسمبلی کا سیشن بلایا جائے ڈھاکہ میں، اس لیے اس کو پتا تھا کہ بلایا گیا تو وزیر اعظم مجیب بنے گا، اس نے کہا ملک ٹوٹ جائے وزیر اعظم میں بنوں۔ ہو سکتا ہے الیکشن اگر وہ ہوتا اور مجیب آتا، مجھے لوکنگ ایٹ دا ہسٹری مجھے لگتا ہے کہ ایونچولی دو یہ علیحدہ ہی ہو جاتے، لیکن اتنے قطر و غارت کے بعد نہیں۔ لیکن ایک آدمی وہ اور ایک یا اس کی باتوں میں آ کے، اور ان کے ساتھ جو 3-4 جنرلوں کا ہنٹا تھا جس کے اندر مٹھا، پیرزادہ، حمید اور عمر، یہ 4 اور 7 ان کے 5واں یا اور بھٹو کے ساتھ مل کے انہوں نے ملک کو ڈبو دی۔ ابھی بھی وہی حالات ہے۔ یہ فوج، یہ سارا جو سلسلہ میں نے جو پہلے بیان کیا، یہ سارا سلسلہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ امریکہ نے پوری دنیا میں قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ان کے اندر ایک گروپ کہا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس۔ امریکہ کی فوج اور کاروباریوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم پوری دنیا کے جتنے وسائل ہیں ہم ان کے اوپر قبضہ کریں گے اور اپنے آپ کو قابو کریں گے۔ اس کے وہ پھر سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کی اسٹیٹ کی پالیسی کو استعمال کرتے ہیں، چاہے ڈیموکریٹس ہوں چاہے ریپبلکنز ہوں، فرق کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کا کیا ہے، ان کا بھی خدا پیسہ۔ پروفیسر نوم چامسکی کہتا ہے کہ پورے ساؤتھ امریکہ میں اجارہ داری کرنے کے لیے ان کی فوج کے جرنیلوں کو قابو کیا پہلے امریکہ نے، اور ان کے تھرو انہوں نے ملکوں پہ قابو کیا، اس لیے ان کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں۔ فوجی جرنیل آیا، گرایا، 20 سال حکومت کی، گیا پھر آیا۔ اسی طرح انہوں نے اور ملکوں میں کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان اس کا بہت بڑا ایک ایگزامپل ایک یہ۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ ان کے سامنے جب یہ جاتے ہیں کسی ملک میں، یا ان سے پہلے ان کا کاروباری جاتا ہے یا ان کے فوج کے بعد ان کا کاروباری جاتا ضرور ہے۔ اب ویتنام کو قابو کر لیا ہے، حالانکہ ویتنام ماشاءاللہ بہت بڑا ملک ہو گیا ہے، لیکن اب وہ امریکن انفلوئنس میں آ گیا، چائنیز انفلوئنس میں۔ یہ چاہتے ہیں، یہ امریکہ چاہتا ہے کہ ان کی جو اجارت داری ہے نا پورے دنیا میں، وہ اس ریجن میں بھی ہو۔ اس ریجن میں انہوں نے کو آپٹ کیا ہوا ہے انڈیا کو، اور انڈیا ان کا فرنٹ لائن سٹیٹ ہے چائنا کے خلاف، ہم چائنا کے ساتھ ہیں۔ اب ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ جی پاکستان کو کس طرح انہوں نے قابو کرنا ہے۔ تو پاکستان میں بھی پاکستانیوں نے، فوج نے وہی ماڈل اپنایا ہے جو امریکہ نے دنیا کے لیے اپنایا تھا، کہ کرپٹ سیاستدانوں کو ساتھ ملاؤ، کاروباریوں کو، اور دنیا پہ قبضہ کرو۔ ہمارے فوجی جرنیلوں نے کرپٹ سیاستدانوں کو ملا کے، حکومتی اداروں کو پکڑ کے قبضہ کیا ہے کہ جی ہم پورے ملک پر اس طرح قبضہ رہیں، وہ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں، باقی ساری دنیا ملک جو ہے غریب جو ہے تباہ ہو جائے۔ فرنٹ رکھتے ہیں پولیٹیشنز کا، پیچھے کبھی خود رہتے۔ اب تو وہ جو فساد ہے وہ کھل گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے، میں اب تھوڑا سا پاکستان کی پالیٹکس نکل کے ذرا باہر نکل، اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بنے ان کا، چائنا کا نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چاہے گا کہ پاکستان ان کے قبضے میں آئے۔ پاکستان کو قبضہ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ پاکستان کے آرمی چیف کو قابو کریں۔ اگر آپ نے آرمی چیف کو قابو کر لیا تو اس کے ساتھ پوری فوج قابو ہوگی، فوج قابو ہوگی تو پاکستان قابو ہو گیا، اور کرپٹ پولیٹیشنز کو آپ ساتھ اپنے ملائیں، اس لیے کہ ان کو کوئی نہیں ہے کہ جی پاکستان میں ہمارے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے، ہمیں پیسے بنانے دو۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں اور ویسٹرن کیپٹلز میں جو عمران کے خلاف بربریت اور یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز اور ٹارچر ہو رہا ہے، اس کے متعلق کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی، کوئی بھی آواز نہیں اٹھائی جاتی، اس لیے کہ امریکہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ فوجی جرنیل رہے، کرپٹ پولیٹیشن رہے۔ اس لیے مریم جیسے پولیٹیشن کو عاصم منیر پاور دے رہا ہے، بلاول کو پاور دے رہا ہے، یہ دنیا جہان کے یہ شہروں میں جا کے یہ تقریریں کرتا ہے بلاول، یہ ان کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ویسٹرن میڈیا کہ یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور عمران نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ چائنا سے ہم علیحدہ ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ رہے۔
اور دوسرا اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے کہ اگر چائنا سے علیحدہ ہونا ہے تو پھر ہم انڈیا کے ساتھ ہماری دوستی اچھی ہونی چاہیے. انڈیا کے ساتھ دوستی اچھی ہوگی اس کا مطلب کشمیر کا مسئلہ حل کرو, جنگ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے ان کی جو نیوکلیئر ویپن, جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے ان کا, پہلا مسئلہ چائنا ہے ان کا ہمارا, دوسرا ان کا مسئلہ ہے نیوکلیئر ویپن, کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے کیمپ میں لاؤ, انڈیا سے دوستی کرواؤ, نیوکلیئر ویپنز ان سے لے لو, چائنا سے بھی دور کرو, اسرائیل کو ریکگنائز کرا دو, اس لیے کہ اسرائیل کہتا ہے یہ واحد ایک اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, ہمیں بڑا خوف ہے, ڈر ہے کہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے, یہ کر لو. یہ دو عزائم ہیں ان کے, ہمیں چائنا سے دور کرو, انڈیا کے قریب لے کے جاؤ, اور ہمارے نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ واپس لے لو. یہ تو ان کی جی اسٹریٹجی. اور اسٹریٹجی ان کی سمپل کیا ہے کہ آپ آرمی چیف کو اپنے ساتھ لگا. تو عاصم منیر اس وقت ٹٹو ہے بالکل امریکہ کا, اس کے ساتھ کچھ 4-5-6 جرنیل بھی ملے ہوں گے جو اس کو یہ سپورٹ کریں, جس کو پتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے. نواز, زرداری, مریم, بلاول, یہ سب امریکن کیمپ میں ہیں, ان کی بھی بات چیت ہوئی ہے, اس لیے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کبال ہے پاور ہنگری جرنیلوں کا اور پولیٹیشنز کا, یہ سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. اصل میں سوال یہ ہے, اس لیے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اب وہ ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ بھائی یہ نہیں چل سکتا, یہ فوج بھی کرپٹ ہے, ان کے جرنیل بھی کرپٹ ہیں, یہ ساری فساد کی جڑ یہ ہیں, یہ ان سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں, ان کے ساتھ یہ حکومت کرتے ہیں, یہ اب نہیں چلے گا. اس لیے جو ہے یہ ریوولٹ ہوا ہے. اب یہ ریوولٹ تو ہو گیا. میرا سوال یہ, اور میں ختم کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ریوولٹ ہوا ہے, جس کو آپ نے دیکھا ہے بیٹل فار زمان پاک, ریڈ آن زمان پاک, جوڈیشل کمپلیکس میں, اور اس سے پہلے جب عمران گئے تھے, جو یہ ساری چیزیں آپ نے یہ جوش, یہ ولولہ, یہ مومنٹم, یہ آزادی لے کے رہیں گے اور سب کچھ ہے, اور اس کے پیچھے, اس دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, اور فوجی جرنیلوں کو گالیاں, اور فوجیوں کو گالیاں, اور پولیس والوں کو گالیاں, یہ باقی تو چھوٹے ہیں, یہ محسن نقوی شکوی, یہ تو ان کی تو ٹٹ پنجیے, یہ تو پتہ نہیں کل پاکستان میں ہوں گے بھی نہیں, اگر ہوں گے تو پتہ نہیں ان کو کوئی چھوڑے گا بھی کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے سوال میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا پاکستان کی عوام اس مومنٹم کو, اس پیشن کو, اس جذبے کو سسٹین کر سکے گی نہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے, جس طرح اب میں یہ دیکھ رہا ہوں نا ان کا پیٹرن, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کا اب پلان جو ہے نا تھوڑا سا چینج ہو گیا. پہلے یہ پلان تھا شاید یہ اریسٹ کریں عمران کو, یہ کریں. اب ان کا ہے کہ اس حد تک لے جائیں کہ لوگ ایک دم باہر نکل آئیں, پھر لمبا لمبا کھینچیں, 1-2 3 دن اٹیک کریں زمان پاک پر, لوگ آئیں, لڑائی جھگڑا. ایونچولی یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو معاش کی تلاش, منہ بھی تو بھرنا ہے, پیٹ بھی تو پالنا ہے, بچے بھی گھر میں ہیں, اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹیوں بھی جانا ہے, کالجز میں بھی جانا ہے. یہ سارے جو معاملات ہیں, ان سے گھبرا کر, ڈر کر, یہ ہفتے, 2 ہفتے, مہینہ, 2 مہینے تک یہ بیٹھ جائے گا. یہ ابھی جوش و جنون ہے, ولولہ ہے, کب تک یہ چلتا رہے گا. جب یہ بیٹھ جائے گا پھر ہم جو ہے نا عمران کو قابو کر لیں گے اور اس مومنٹم کو قابو کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ بیٹھ جائے گا. جو میں دیکھتا ہوں نا جی اس قسم کی موومنٹس کا, میں نے اس قسم کی موومنٹس کو لانگ ٹرم سسٹین ہوتے نہیں دیکھا. اسٹریٹ پاور کو لانگ ٹرم نہیں, کوئی نہ کوئی ایک میجر ایونٹ ہونا ہوتا ہے اس موومنٹ کے اندر کہ جس سے ٹپنگ پوائنٹ, جو کہتے ہیں نا پایا کلٹ ہے, کایا پلٹتی ہے, وہ ٹپنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, کسی ایک بڑے لیڈر کا گھراؤ, کسی ایک بڑی عمارت کا گھراؤ, کسی ایک بہت ہی سمبولک کہ جی 10 فوجی ٹرک آ رہے ہیں, لوگوں نے ان کو گھیر لیا, اوپر چڑھ گئے, جفیاں مانی, چمیاں کی, ان کو ہار پہنائے, انہوں نے بھی نعرے مارے. کچھ ایسا ایونٹ ہونا ہوتا ہے جو یہ ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے. اگر ایسا ایونٹ نہ ہوا تو پاور آف دا اسٹیٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے,
ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں لگی ہوتی ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. دے کین ویئر ڈاؤن دا پیپل, وہ لوگوں کو تھکا سکتے ہیں. اور ان کا, میرا جہاں تک خیال ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بھی لوگ اس کو غور سے سنیں, خاص طور پہ یوتھ کو میں کہہ رہا ہوں, جب تک آپ نے کوئی ایک اشارتاً ایک بہت میجر ون نہیں آپ نے کی نا, تو یہ مجھے سسٹین ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا الیکشن کی طرف. ایک تو یہ میری سوچ ہے. دوسرا یہ کہ کیا فوج کے اندر ان 27 لیفٹنٹ جنرلز اور ایک وہ جو ساحر شمشاد بیٹھا ہے, یا 144 میجر جنرلز, یا 700-800 جو بریگیڈیئر ہیں, ان میں کوئی ایسا ہیں لوگ گروہ جو کہ کہیں کہ یار یہ پاکستان کو عاصم منیر مروا دے گا, جو کہ مروا رہا ہے, بیکاز عاصم منیر بہت کمزور آدمی ہے, ویک ہے, کمپرومائز ہے, میری نظر میں انتہائی کوشچنیبل کیریکٹر کا ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مجھے اس کے متعلق, بہت احساس کمتری کا شکار ہے اس لیے, اور انکنٹرولبل ٹیمپر ہے اس کا, بہت غصہ ہے, اور یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی خطرناک آدمی کا مجسمہ ہے جو میرے سامنے. تو کیا اندر سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو سنبھالا دیں گے اس معاملے کو؟ عاصم منیر کو ان کو گھر بھیجنا پڑے گا. مجھے نہیں لگتا کہ عاصم منیر خود جائے گا, اور میری نظر میں چونکہ عاصم منیر انلیگل آرمی چیف ہے, اس کو 2 دن پہلے ہی ریٹائر ہو چکا تھا, جو مرضی فوج میں لوگ کہیں یہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل آرمی چیف ہے, اس لیے کہ اس حکومت کا بھی بنایا ہوا ہے جو خود انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل لائی گئی تھی ایک کانسپریسی کے تحت. تو اول تو اس کی کوئی لیگل اتھارٹی ہے نہیں, سوائے یہ کہ ایک شہباز نے اس کو آرمی چیف بنا دیا. اس کو ہر حالت میں نکالنا پڑے گا فوج کو کسی طریقے سے, اور اگر وہ نکال دیں اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلیں تو ہمارے حالات کچھ بہتر ہونے کی طرف چل سکتے ہیں, گارنٹی کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ فوج کے اندر جو سینئر جنرلز ہیں ان کو یہ بھی خوف ہے کہ جب عمران اگر واپس پاور میں آ جائے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, شاید ہماری بڑی جوابداری, خاص طور پہ ان افسروں کی جنہوں نے قتل و غارت اور بہت اس قسم کے ٹارچر وغیرہ کیے. دیکھیں جی, میرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے, میں عمران نہیں ہوں. عمران نے کہا ہے میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو ایک صرف یہ بتا دوں, ان فوجی جنرلز کو میں بتا رہا ہوں, سرونگ جو خاص طور پہ ہیں اور جو سینئر بریگیڈیئرز ہیں جن کے پاس طاقت ہے, جو کرتے دھرتے ہیں, اور میں اپنے ریٹائرڈ جو فوجی ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر آپ نے ان حالات کو قابو نہ کیا, اور میں کہتا ہوں لوگ تھک ہار بھی گئے اور یہ حالات فی الحال ٹھنڈے بھی پڑ گئے, یہ لانگ ٹرم نہیں پڑیں گے, یہ مہینوں کی بات ہے کہ جب لوگوں کے مابز باہر نکلیں گے, اور پھر جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا نا کہ یہ کرنل کا گھر ہے, یہ میجر کا گھر ہے, یہ بریگیڈیئر کا ہے, یہ میجر جنرل کا ہے, یہ آپ کے گھروں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پھر آپ کے ساتھ تب ہوگا نا, وہ 100 گنا زیادہ ہولناک اور افسوسناک ہوگا جو شاید آپ کے ساتھ کوئی آنے والی حکومت کرے. اور وہ بھی اس کے بھی طریقے ہیں. اگر آپ نے قتل و غارت نہیں کی اور آپ نے مجبوراً کوئی ایسے آرڈر کیا اور آپ وعدہ معاف گواہ بنے, جو کہ میں آپ کو کہوں گا آپ بنے, تو آپ کی زندگی بچ سکتی ہے, آپ کی عزت بھی شاید بچ جائے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح آپ لوگ فوجی جرنیل اس فوج کے طاقت سے آپ ان کرپٹ پولیٹیشنز کے ساتھ ملک پر قبضہ رکھیں گے اور یہ آپ تا حیات اگلا 50-100 سال اسی طرح پاکستان کو چلا سکتے ہیں, آپ 1 سال بھی نہیں چلا سکتے. میں عاصم منیر کو نہیں دیکھتا آرمی چیف کچھ عرصے کے بعد, یا تو اس کو آپ لوگ اڑا دیں گے یا اس کو کوئی اور اڑا دے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنا آپ لوگوں نے اس ملک کے اوپر ظلم کیا ہے, اتنا آپ نے اس ملک کے نہتے عوام پر ظلم کیا ہے. ایک آپ نے اس پولیٹیشین کے اوپر ظلم کیا ہے, اس کو کوئی نارسسٹک کہتا ہے کہ کلٹ فالوئنگ کر دی, اور یہ مطلب شرم آنی چاہیے. ایک آدمی نے 27 سال جد و جہد کر کے یہاں پہنچا ہے, لوگ اس پر یقین کرتے ہیں, کل کو وہ اگر اس یقین پر نہیں اترتا وہ اس کو ہم نپٹیں گے, لیکن اس وقت اس کو یقین کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس دلدل سے بچائے گا. دیکھیں جی, میں
پاکستان کے لوگوں سے اور یوتھ سے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کو آزادی دیں گے، آپ کو آزادی چھیننی پڑے گی، تو آپ چھیننے کے لیے تیار ہو جائیں، سیکریفائس دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ یہ آپ کو تھکا دیں گے، اور جتنا جلدی آپ کریں گے اتنا جلدی آپ کے ہاتھ میں آزادی آئے گی۔ فوج کے میں افسروں سے کہتا ہوں، نیچے سے لے کر لیفٹیننٹ کپتان، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، آپ نے اگر اس ملک کو بچانا ہے اور اس فوج کو بچانا ہے، آپ کو عاصم منیر کو نکالنا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بتاؤں، آپ کو آپ کے اندر جو 4-5 اور کالی بھیڑیں ہیں، آپ کو خود احتساب کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کا احتساب جب ہوگا، اور اگر وہ عوام کی عدالت میں احتساب ہوا ایک پاگل گروہ کے تحت، وہ بہت خطرناک احتساب ہوگا۔ یہ میں 2 گروہ کے لیے میرا میسج ہے، عوام پاکستان کے لیے اور فوجی افسروں، جوان، این سی او، جے سی اوز کے لیے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔